اہل البیت کی تعریف کرنا کیا چیز ہے؟ سعادت الکونین میں امام یوسف نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی بڑی شور آفاق کتاب ہے درود شریف کی برکات پر، سعادت الکونین۔ امام یوسف نبہانی وہ شخص ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی کا جو مرتبہ اور مقام ہندوستان اور بر صغیر میں ہے، وہی مقام امام یوسف نبہانی کا عالم عرب کے اندر ہے۔ اہل عرب آپ کو 14ویں صدی کا مجدد قرار دیتے ہیں۔ امام یوسف نبہانی اتنی بڑی ہستی ہے کہ 70 مرتبہ سے زیادہ آپ کی اہلیہ نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے۔ جس کی بیوی کی یہ شان ہو، اس کے شوہر کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ یہی امام یوسف نبہانی ہیں، جب بارگاہ رسالت میں جاتے تھے تو کبھی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے نہیں ہوئے، بلکہ ہمیشہ چوکھٹ پہ کھڑے رہتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا سرکار آپ اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے متقی پرہیزگار انسان ہیں، آپ چوکھٹ پہ کیوں کھڑے ہوتے، مواجے پر کیوں نہیں آتے؟ تو ارشاد فرماتے ہیں کتوں کا کام دروازوں پر ہوتا ہے، گھر میں گھسنے کی اوقات نہیں ہوتی۔ ایسی شخصیت امام یوسف نبہانی۔ اب وہ اپنی کتاب سعادت الکونین میں لکھ رہے ہیں کہ اہل البیت کی فضیلت بیان کرنے کی شان کیا ہے۔ ایک شاعر تھا، اس شاعر نے ایک ہی شعر صرف اہل بیت کی شان میں لکھا، اہل بیت کی فضیلت میں لکھا، اور لکھنے کے بعد وہ شخص سو گیا۔ سوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ خواب کے اندر میدان محشر بپا ہے، اور میدان محشر بپا ہے، سب کا حساب ہو رہا ہے۔ ان جناب شاعر صاحب کا بھی حساب ہوا، اللہ کی طرف سے جو ہے وہ جب حساب ہوتا ہے تو پھر خدا کا منادی اعلان کرتا ہے اس شاعر کے اعمال اچھے نہیں ہیں، اس لیے اس کو جہنم میں منہ کے بل گھسیٹتے لے جاؤ۔ جیسے ہی عذاب کے فرشتوں نے اس کو جہنم کی طرف لے جانا چاہا تو اللہ رب العزت کی نگاہ کرم اس کی طرف متوجہ ہوئی، اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاتے ہو، جبکہ اس نے ایک شعر میرے محبوب کی اہل بیت کی شان میں لکھا ہے۔ جس نے 2 مصرے محبوب کی شان میں لکھا، محبوب کی اہل بیت کی شان میں لکھا، وہ جہنم میں کیسے جا سکتا ہے؟ اس کے 2 مصروں کی وجہ سے ہم اسے جنت کا مسافر بناتے ہیں۔ اس کے اعمال نہیں دیکھے جائیں گے، اس نے میرے محبوب کی اہل بیت کی تعریف کی ہے، اس کے صدقے اس کے سارے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے اور اسے جنت کے راستے کا مسافر بنایا جاتا ہے۔ جب آنکھ کھلی خواب کا اثر تھا، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عہد کیا آج سے میں نے اپنا قلم نبی کی اولاد کی تعریف کے لیے وقف کر دیا ہے، جب بھی لکھوں گا تو نبی کی اولاد کی تعریف ہی لکھوں گا۔ اندازہ کریں جب 2 مصروں میں یہ حال ہے تو جو ساری زندگی نبی اور آل نبی کی محبت میں گزار دیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر علم بھی موجود ہے۔ ایک بات اور یاد آئی، امام یوسف نبہانی ہی نے لکھا ہے۔ اصل میں یہ ہوتا ہے، اللہ اکبر، بادشاہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے مکمل کردار کی آپ تائید نہیں کر سکتے۔ بادشاہ کتنا بھی نیک ہو، وہ اچھا کام بھی کرتا ہے، برا کام بھی کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام تیمور لنگ ہے۔ تیمور لنگ کا نام کوئی نہیں جانتا، امام یوسف نبہانی نے اس کو لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ تیمور لنگ بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، اس لیے کہ بادشاہوں کو سب کو لے کر کے چلنا پڑتا ہے، تو اچھے بھی کام کرتے ہیں، برے بھی کام کرتے ہیں۔ حاجی عارف نسیم صاحب جیسے لوگ سیاست کے میدان میں کم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو برکتوں سے نوازے اور مزید اللہ مذہب و مسلک پر استقامت عطا کرے۔ لیکن تیمور لنگ کے معاملات بہت اچھے بھی تھے اور کچھ بہت برے بھی تھے، لیکن لوگ جو ہوتے ہیں بچپنے کے دوست وہ انسان کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ بیوی، ماں، باپ، بھائی، بچپن کا دوست یہ انسان کے مکمل کردار سے واقف ہوتے ہیں۔ تیمور لنگ کا انتقال ہوا، موت کے بعد کسی نے دیکھا ایک تخت بچھا ہوا ہے، اللہ کے رسول اس تخت پر جلوگر ہیں۔ آپ توجہ فرمائیں، اہل البیت کی تعریف کا صلہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تیمور لنگ انتقال کے بعد کیا دیکھا گیا؟ اس کے بچپنے کے دوست نے دیکھا تخت بچھا ہوا ہے، اللہ کے رسول جلوگر ہے اور حضور کے قدموں میں تیمور لنگ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، شاید دنیا دار لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہ ہو کہ رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھنے کا مقام کیا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، کروڑوں جنتیں قربان کر دیں عاشق، اگر رسول اللہ کے قدموں میں ایک لمحہ بیٹھنے کا موقع مل جائے۔ استاد زمن کہتے ہیں
اللہ اکبر، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہے۔ جب نالین مصطفیٰ کا یہ مقام ہے تو قدم ناز مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا؟ واللہ کروڑوں جنتیں قدم مصطفیٰ میں سمٹ آئی ہے۔ جب ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو سید العالمین کے قدموں کے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ تیمور لنگ کو حضور کے قدموں میں بیٹھ کر کے دیکھا گیا، بیٹھا ہوا حضور کے قدموں میں، تو پوچھنے والے نے پوچھا، لہجہ دیکھو بچپنے کا دوست تھا، او دشمن خدا تو نبی کے قدموں میں بیٹھا ہے، یہ مقام تجھے کیسے ملا؟ او دشمن خدا تو نبی کے قدموں میں بیٹھا ہے، یہ مقام تجھے کیسے ملا؟ اس لیے کہ جو تیمور کی زندگی پڑھ چکے وہ جانتے ہیں، کئی علماء کو انہوں نے قتل بھی کیا، غلط فہمی کی بنیاد پہ، بغض کی بنیاد پہ، تخت بچانے کی جو بھی معاملات ہیں، میں اس کی طرف کوئی بات نہیں کرتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، تیمور لنگ کو اس کے دوست نے، بچپنے کے دوست نے رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھے ہوئے دیکھ کر کے پوچھا، او دشمن خدا تجھے نبی کے قدموں میں بیٹھنا کیسے نصیب ہوا؟ اس سے پہلے کہ تیمور کچھ کہتے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کیسا بھی تھا لیکن میری اہل بیت سے محبت کرتا تھا، اس لیے اس کو رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھنے کا شرف مل گیا۔ حضور کی آل پاک کی محبت کا صلہ یہ ہے۔ ایک حدیث ترمذی شریف سے پڑھ دوں، آئیے توجہ فرمائیں، پھر کربلا کے بعد کے واقعات پر جو مجھے حکم ہوا ہے اس پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن آئیے ایک حدیث سنیے، علماء کرام کی توجہ۔ ہمیں جو جنت ملے گی انشاءاللہ، ہمیں جو جنت ملے گی وہ جنت ولیوں کی جنت کے برابر نہیں ہوگی۔ اگر آپ بات سمجھتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ ہمیں جو جنت ملے گی، ہماری جنت ولیوں کی جنت کی طرح نہیں ہوگی۔ یہ بات سمجھتے ہیں؟ ولیوں کی جو جنت ہوگی، جو ان کو ان کے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے عمل کی بنیاد پر اللہ اپنے فضل سے دے گا، ولیوں کی جنت صحابہ کی جنت کی طرح نہیں ہوگی۔ ٹھیک، صحابہ کی جنت انبیاء کی جنت کی طرح نہیں ہوگی، اور انبیاء جس جنت میں رکھے جائیں گے وہ جنت کا درجہ مالک جنت سید الانبیاء کے درجے کی طرح نہیں ہوگا۔ یہ ایک تفصیل ہے، آپ سب جانتے ہیں، اور بہت آسان سی بات ہے۔ یعنی یوں ہی اگر کسی کو کسی کے جیسے آپ نے نمازیں پڑھ لی، اللہ نے کرم فرمایا تو جو جنت آپ کو ملے گی، آپ کی کتنی نمازیں ہوں، کتنے ہی حج ہوں، آپ ولیوں کے برابر والے درجے میں نہیں پہنچ سکتے۔ یہ بات ہے، آپ کی کوئی نئی بات نہیں ہے، اور میں کوئی نئی بات کر بھی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین 1400 سال پہلے کا ہے، نئی بات کوئی لا نہیں سکتے۔ لیکن آپ اگر بات یہ فلسفہ سمجھتے ہیں تو توجہ کرنا، اور اگر صرف یہی بات میری آپ سمجھ کر اٹھ گئے تو میرا آنا کامیاب، آپ کا بلانا کامیاب۔ آپ کے عمل پر قدرت نے کرم کیا، اور اللہ نے جو جنت دی وہ ولیوں کی جنت کی طرح نہیں ہوگی۔ غوث پاک کی جنت کا درجہ جدا ہوگا، اور نمازیوں کی درجہ جنت کا درجہ جدا ہوگا، صابر کلیر کی جنت کا درجہ جدا ہوگا، اور نمازیوں کی جنت کا درجہ جدا ہوگا۔ لیکن یہ سن لو، عوام کی جنت سے بہتر علماء کی جنت کا درجہ، علماء کی جنت سے بہتر، علماء کی جنت سے بہتر درجہ ولیوں کا، ولیوں کی جنت کا درجہ اس سے بہتر شہداء کا، شہداء کی جنت کے درجے سے بہتر صحابہ کا، ان سے بہتر درجہ، ان سے بہتر درجہ انبیاء کا، اور سب سے بہتر درجہ کس کا؟ سید الانبیاء کا۔ بلکہ ایک بات اور سمجھاؤں آسانی کے ساتھ، امام اہل سنت کو اگر آپ پڑھتے لکھتے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، یہ جو سب کی جنتیں ہیں، جو میری آپ کی، علماء کی، شہداء کی، ولیوں کی، یہ جو سب کی جنتیں ہیں، بلکہ صحابہ کو بھی لے لیں، ان سب کی جو جنتیں وہ کیا ہے؟ تو امام اہل سنت اس جنت کا ذکر کرتے کہتے ہیں وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات، وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات، ابرار کہتے ہیں نیک لوگوں کو، وہ خلد، خلد کہتے ہیں جنت کو، وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات، وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات، ادنا نچھاور، اعلیٰ نہیں، ادنا نچھاور، ادنا نچھاور، اس میرے دولہا کے سر کی
کی. وہ جنت کون سی ہے؟ وہ میرے نبی کے